الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سناخاں پتا پتا ہے الہی دم بدم تیرا سناخاں پتا پتا ہے الہی دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا تیری زمین پر تیرا کھا کر کریں تیرے شکوے یا رب تیری زمین پر تیرا کھا کر کریں شکوے تیرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اصل عمل وہ ہے جو انسان کرے اور قبول ہو جائے، اور عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص للہیت یہ شرط ہے کہ انسان عمل بھی کرے اور عمل سے پہلے سوچ بھی لے کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں، کس نیت سے کر رہا ہوں۔ نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت مختصر، بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ زندگی انسان کی ایسی ہے کہ اس کے گزرنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا، بہت جلد یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ برف کا پہاڑ ہے نا، برف کا پہاڑ پگھلنے میں، ختم ہونے میں نہ وقت لگتا ہے نہ اس کے ختم ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ یہ زندگی ختم ہونے میں پتہ نہیں چلے گا، جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر انسان افسوس کرے گا
کہ میں نے یہ زندگی غفلت میں کیوں گزار دی، اس لیے اب وقت ہے کہ ہم غفلت کو چھوڑ دیں اور بیداری اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کریں اور تعلق مع اللہ کی دولت کو حاصل کریں اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگیں۔ موت تک انسان نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح ہوگی کیسے؟ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اپنی اصلاح کی طرف، اپنے آپ کو بنانے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ دو چیزیں اصلاح کے لیے ضروری ہیں۔ کوئی آدمی دین میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو دو کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر ایک، کثرت ذکر اللہ، اللہ کی یاد زیادہ سے زیادہ کرے اور کسی سے سیکھ کر کرے، کسی صاحب نسبت سے اللہ کا ذکر سیکھے اور پھر موت تک اس کو کرتا رہے، یہ روحانی غذا ہے۔ اور دوسری چیز اصلاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ آپ غور کر لینا، یہ دونوں کام ہم کرتے ہیں؟ جب نہیں کرتے تو پھر ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ ہماری دنیا اور آخرت کیسے بنے گی؟ نہیں بن سکتی، نہ دنیا بن سکتی ہے نہ آخرت بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ دو کام لازمی کریں، اللہ کی یاد کو سیکھیں اور کرتے رہیں، اور اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ اس سے انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ بہرحال جو موضوع اور عنوان چل رہا تھا، آج انشاءاللہ ارادہ تو ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں، ملک شام میں ہجرت فرما کر آ چکے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ نمرود کو جا کر تبلیغ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اس کو تبلیغ فرمائی، دعوت دی، دعوت اس نے نہ مانی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا کہ میں نے جس اللہ کی طرف آپ مجھے بلاتے ہیں اس کے ساتھ میں نے جنگ کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنا لشکر جمع کرو۔ کئی مہینوں تک نمرود اپنا لشکر جمع کرتا رہا، اور اس کا جو لشکر تھا وہ 9 میل کے فاصلے تک تھا، 9 میل تک اس کا لشکر تھا۔ اتنا بڑا لشکر اس نے تیار کیا، فوج اپنی جمع کی پورے ملک سے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا میرا لشکر تو تیار ہے، آپ اپنے رب سے کہیں اپنا لشکر بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل آپ کیا چاہتے ہیں، میں کون سا لشکر بھیجوں؟ لشکر تو بہت ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو وما ہی الا ذکری للبشر، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، کتنے بڑے لشکر ہیں۔ یہ جو بیت معمور ہے بیت اللہ سے بالکل برابر مساوی، بیت معمور کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور جو 70,000 فرشتے ایک دفعہ طواف کرتے ہیں پھر قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا، ان کی باری نہیں آتی، اتنے بڑے لشکر ہیں۔ فرمایا کون سا لشکر بھیجوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اپنا سب سے زیادہ کمزور ضعیف لشکر مچھروں کا بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں پہاڑ میں ایک سوراخ کرو اور وہاں سے مچھروں کا لشکر نکالو۔ ایک سوراخ اس میں کیا، وہاں سے مچھروں کا لشکر نکلا، اور نمرود کی فوج کے اوپر جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھروں آج جو تمہاری غذا ہے وہ نمرود کا لشکر ہے، آج تمہیں غذا نہیں ملے گی، نمرود کا لشکر تمہاری غذا ہے۔ ایک ایک مچھر ایک ایک سپاہی اور ایک ایک فوجی کے ناک میں داخل ہوتا تھا اور اس کے ٹکڑے کر دیتا تھا۔
ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بم گرا ہے، اس کے ٹکڑے ہو جاتے تھے، اس کا بیجا نکل جاتا تھا، سارے کا سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ اور نمرود وہاں سے بھاگا، بھاگ کر جب اپنے گھر پہنچا، نمرود بھی بیٹھا تھا، اس کی بیوی بھی بیٹھی تھی، تو ایک لنگڑا مچھر جو کانا بھی تھا لنگڑا بھی تھا، ایک آنکھ بھی نہیں تھی اور لنگڑا بھی تھا، ایک ٹانگ بھی نہیں تھی، وہ مچھر آ کر اس نمرود کی ٹانگ پر بیٹھا۔ تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو یہ مخلوق ہے جس نے میرا سارا لشکر تباہ کر دیا۔ نمرود نے اس مچھر کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مچھر اڑا، اس کی ناک میں داخل ہوا، اس کے دماغ میں پہنچا، پھر اس کا کیا حشر ہوا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ نمرود نے ایک آدمی کو مقرر کر دیا تھا، وہ مچھر جب اس کے دماغ میں ڈنگ مارتا تھا نا، اس کو تکلیف ہوتی تھی، ایک آدمی کو اس نے مقرر کیا میرے سر میں ڈنڈا مارا کرو، وہ اس کے سر میں ڈنڈا مارتا تھا تو مچھر ذرا سکون لیتا تھا، تو نمرود کو بھی سکون آ جاتا تھا، جیسے ہی وہ ڈنڈا ہٹاتا تو وہ پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ لکھتے ہیں کہ 40 دن تک وہ ڈنڈے مارتا رہا، جب وہ ڈنڈے مار مار کر تھک گیا تو اس نے ایک ہی ڈنڈا زور سے مارا، اس نمرود کا سر پھٹ گیا، نمرود کا سر پھٹا اور وہ تباہ ہو گیا۔ اور دوسرا قول یہ لکھا ہے کہ پہلے تو جو آدمی بھی آتا تھا نمرود اس سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، مجھے سجدہ کرو، اب جو بھی آتا تھا اس سے کہتا تھا میرے سر میں جوتا لگاؤ، وہ اس کے سر میں جوتا لگاتا تھا۔ یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے، اللہ تعالی نے اپنی قدرت دکھائی۔ پہلے تو وہ سجدے کرواتا تھا، اب جوتے لگوا رہا ہے۔ جب اس کا کام تمام ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے ملک میں تشریف لائے، ملک شام میں تشریف لائے، فلسطین میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش اور امتحان بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، فرمایا کہ ان دونوں کو لے جاؤ اور مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونٹ پر خود سوار ہوئے اور دوسرے اونٹ پر اپنی بیوی کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سوار کی اور چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کو وہاں چھوڑا، اتارا، وہاں سے واپس آنے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آواز دی ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ اس بیابان جنگل میں جہاں پرندہ بھی نظر نہیں آتا، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، اس جنگل میں آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پھر آواز کی، ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری دفعہ پھر آواز کی اور کہا کہ اچھا اے ابراہیم آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک سے اشارہ فرمایا ہاں مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرمایا پھر کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے اور جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو اس پہاڑ کے پیچھے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات شروع فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک اس کا ذکر کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ یہ جو شہر ہے اس شہر کو، اس مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے، وَجْنُبْنِي اور مجھے بھی بچا لیں، وَبَنِيَّ اور میری اولاد کو بھی بچا لیں۔ کس سے بچا لیں؟ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کی پوجا کرنے سے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنے دین کی فکر بھی کرے
اور اپنی اولاد کی فکر بھی کرے، اپنے دین کی فکر بھی کرے اور اپنی اولاد کے دین کی بھی فکر کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگی، یا اللہ مجھے بتوں کی عبادت سے بچا لے، مجھے شرک سے بچا لے، فرمایا یا اللہ مجھے بھی بچا لے، میری اولاد کو بھی بچا لے، یہ بھی شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ اولاد کے ساتھ سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ ان کو دیندار بنایا جائے، نمازی بنائیں، مسلمان بنائیں، کم از کم مسلمان تو ہوں، کم از کم نماز تو پڑھیں، کم از کم ان کے چہرے پر داڑھی تو ہو، مسجد میں تو جائیں، اذان کی آواز سن کر مسجد میں جانے والی اولاد تو ہو، نماز پڑھنے والی اولاد تو ہو، اپنی فکر ہو، اپنی اولاد کی فکر نہ ہو، یہ دینداری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ رب انہن، اے میرے پروردگار، انہن اضللن، ان بتوں نے گمراہ کر دیا، کثیرا من الناس، بہت سی انسانیت کو، بہت سے لوگوں کو، بہت سے لوگ ان بتوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ فمن تبعنی، یا اللہ جو میری پیروی کرے، فإنہ منی، وہ میرا ہے، اس کا مجھ سے تعلق ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم، یا اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، چاہے تو اس کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا، اے میرے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرا دیا، اسکنت من ذریتی، بواد، ایسی وادی میں، ایسے میدان میں، ایسی جگہ میں، غیر ذی زرع، جہاں کھیتی کوئی نہیں، بیابان جگہ ہے، ریگستان ہے، ریتیلی زمین ہے، عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس، یا اللہ میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ ربنا، اے میرے پروردگار، لیقیموا الصلاۃ، میں نے اس لیے تیرے گھر کے پاس ان کو چھوڑا، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ تیری بندگی کریں، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اولاد کے ساتھ سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کو نمازی بنایا جائے، سب سے بڑی خیرخواہی۔ آج ہمیں فکر ہے اس کی، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی نہیں پڑھتی، مجھے فکر ہے، میرا بیٹا نہیں پڑھتا، مجھے فکر ہے، میری بیٹی نہیں پڑھتی، مجھے فکر ہے اس کی۔ صرف اپنی نماز پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، قوا انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ ہاں اپنی طرف سے اس نے کوشش کی، محنت کی، سمجھایا، لیکن مانتا ہی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن کوشش تو انسان کرے نا، قطع تعلق تو کر سکتا ہے نا۔ جو بیٹا نماز نہیں پڑھتا اس سے بولنا چھوڑ دے، جب تک نماز نہیں پڑھے گا میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، جب تک نماز نہیں پڑھے گی بیوی میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ اس کی فکر کریں، اپنی فکر بھی کریں، اپنی اولاد کی فکر۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں، یہ صرف تقریر تو نہیں ہے نا، ان سے سبق سیکھیں، کیا بیان ہو رہا ہے، کیا ہمیں سبق مل رہا ہے اس سے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں اس لیے ٹھہرایا ہے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ معلوم ہوا کہ اولاد کے ساتھ سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کو نمازی بنایا جائے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ آپ دیکھ لیں، سب سے بڑی خیرخواہی کیا ہے؟ میٹرک ہو جائے، اس کی بی اے ہو جائے، ایف اے ہو جائے، ایم اے ہو جائے، ڈگریاں مل جائیں، بڑی نوکری مل جائے، ہاں جی اولاد کا حق ادا کر دیا۔ یہ حق نہیں ہے، ڈگریاں دینا یہ اولاد کے ساتھ خیرخواہی نہیں ہے، بدخواہی بھی نہیں ہے۔ ہم اس سے منع نہیں کرتے کہ آپ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم نہ دیں، سکولوں اور کالجوں میں نہ پڑھائیں، اس سے ہم نہیں روکتے، لیکن کم از کم ان کو دیندار بھی تو بنائیں نا۔
ان کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف بھی تو کروائیں۔ کیا فرمایا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیرے اس گھر کے پاس میں نے اس لیے ٹھہرایا، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، تاکہ وہ نماز قائم کریں، تیری عبادت کریں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے میرے پروردگار لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل فرما دے۔ من، یہ من تبعیضیہ ہے، اگر یہ نہ فرماتے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پھر کفار یہود و نصارہ اور جتنے بھی دنیا میں کفار ہیں وہ بھی بیت اللہ کو رخ کر لیتے، لیکن یہ محبت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں ڈالی ہے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے میرے پروردگار بعض لوگوں کے دلوں کو مانوس کر دے، مائل کر دے اپنے گھر کی طرف، تہوی الیہم، ان کی طرف مائل کر دے، وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اب دیکھیں مکہ مکرمہ کی زمین زرخیز نہیں ہے، زرخیز نہیں ہے، لیکن ہر قسم کا پھل وہاں ملتا ہے، ہر قسم کا میوہ وہاں ملتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے، ہر چیز آپ کو وہاں ملے گی، اور وہاں اپنی چیز کوئی بھی پیدا نہیں ہوتی، صرف طائف کی زمین ہے، زرخیز ہے، باقی مکہ مکرمہ کی زمین وہ تو سارے پہاڑی پہاڑ ہیں، سارا ریگستان ہے، ساری ریتیلی زمین ہے، لیکن ہر قسم کا پھل موسم بے موسم آپ کو وہاں ملے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر، ان کو پھل عطا فرما، ان کو میوے عطا فرما، ان کو رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں، تیرا شکر ادا کریں۔ وقلیل من عبادی الشکور، کیا فرمایا؟ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ ایک بزرگ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے کم لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ جو دعا فرما رہے ہیں یا اللہ مجھے قلیل لوگوں میں شامل فرما دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ شکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبان سے شکر، یہ شکر کی صورت ہے، اور ایک ہوتا ہے حقیقی شکر، انسان اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک آدمی گانے سن رہا ہے وہ چھوڑتا ہے گانا سننا، ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے وہ جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے، ایک آدمی غیبت میں لگا ہوا ہے وہ غیبت کرنا چھوڑتا ہے۔ گناہ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان سے گناہ نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ گناہ سے پاک مخلوق یا ملائکہ کی ہے یا انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ انسان گناہ سے پاک نہیں ہے، گناہ انسان سے ہوگا، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے، گناہ کرے اور توبہ بھی کرے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر گناہ کرتا رہے۔ چلو غلطی سے گناہ ہو گیا، ہو سکتا ہے قصداً بھی ہو سکتا ہے، غیر ارادی گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو جائے تو توبہ کرے، اصرار نہ کرے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا گناہ تو ان سے ہوتا ہے لیکن یہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ چھوٹے گناہ پر انسان اصرار کرے وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ یہ تھوڑے بندوں میں شامل ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ زبان سے تو آدمی کہہ سکتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، لیکن حقیقی شکر کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، معلوم ہوا کہ اصل شکر عمل کا نام ہے۔ اعملوا آل داود شکرا، آل داود شکر والا عمل کرو۔ اصل شکر وہ عملی زندگی ہے،
اور عملی زندگی یہ کیسے ملے گی؟ اس کے لیے میں نے ابتدا میں آپ کو دونوں چیزیں بتا دی ہیں۔ یہ دو کام کریں، عمل والی زندگی بن جائے گی۔ کثرت ذکر اللہ کو بھی اختیار کریں، اللہ کا ذکر سیکھیں۔ کس نے سیکھا ہے؟ اب میں اگر آپ سے ہاتھ کھڑا کرواؤں کہ بھئی کس نے اللہ کا ذکر سیکھا ہے اور اس کے بعد آپ کر رہے ہیں، کتنے ہوں گے اس مجمع میں؟ کتنا بڑا مجمع ہے یہ؟ کسی نے سیکھے اللہ کا نام؟ آپ کہیں جی اللہ کا نام لینا کیا مشکل ہے، میں تو کرتا رہوں گا اللہ اللہ اللہ، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ باقی ہر چیز آپ سیکھتے ہیں، یہ چیز سیکھنے کی نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام آپ سیکھ کے کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر وہ بغیر سیکھے وہ بھی سیکھیں، کسی صاحب نسبت سے سیکھیں، کسی اللہ والے سے سیکھیں، اور پھر کر کے دیکھیں ملتا کیا ہے، کیسا سکون اللہ دیتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اعلیٰ یہ کلمہ تنبیہ ہے، فرمایا سن لو، بالاکوٹ والو سن لو، اگر سکون چاہتے ہو بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا، اللہ کی یاد سے سکون ملے گا۔ اس لیے ذکر کو سیکھیں اور پھر کریں، یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ اس روحانی غذا سے ہم کیوں غافل ہیں؟ جسمانی غذا دھڑا دھڑ ہم کھا رہے ہیں، کسی کا ناشتے کا ناغہ نہیں ہوتا، کسی کے دوپہر کے کھانے کا ناغہ نہیں ہوتا، کسی کے شام کے کھانے کا ناغہ نہیں ہوتا، ذکر نہیں ہو رہا، تلاوت نہیں ہو رہی، نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ ان چیزوں سے ہم کیوں غافل ہیں؟ ہم کیوں اللہ کی دوستی نہیں چاہتے؟ ہم کیوں تعلق میں اللہ کی دولت نہیں چاہتے؟ اللہ کی محبت کو ہم دل میں کیوں نہیں بساتے؟ ایسے طریقے اور اسباب ہم اختیار کیوں نہیں کرتے؟ 5 چیزیں نا، بارہا میں نے آپ کو بتائی ہیں، لیکن کون عمل کرے؟ ایک کان سے ہم سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ بھائی ان چیزوں پر عمل بھی کیا کرو، صرف سنا نہ کرو۔ صرف سننے سے کیا ہوگا؟ ایک کان سے آپ سنیں گے، دوسرے سے نکال دیں گے۔ جو باتیں میں کر رہا ہوں ان کو سوچا کریں، پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کیا کریں۔ کیا فائدہ ہوگا پھر میرے بولنے کا اور آپ کے سننے کا؟ 5 کام کریں، 5 کام۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دوست بن کر دنیا سے جائیں، اللہ کی محبت کو دل میں بسا کر دنیا سے جائیں، تعلق میں اللہ کی دولت کو حاصل کر کے دنیا سے جائیں، تو 5 کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ اللہ کی یاد میں آنا پڑے گا، نیک لوگوں کی صحبت میں آنا پڑے گا، گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنی پڑے گی۔ کیوں نہیں کرتے ہم؟ باقی سارے کام ہم کرتے ہیں، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ حضرت کئی صاحب تشریف لا رہے ہیں، راستہ دے دیں۔ باقی سارے کام ہم کرتے ہیں تو یہ کام بھی کریں نا، اللہ کے دوست بن کر دنیا سے جائیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔